السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کویسٹ فار اسٹڈی۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بلیک ڈیتھس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی۔ اصل میں یہ ایک پلیگ تھا جو 1348 سے لے کر 1352 تک رہا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا اوور ویو شیئر کر دیتی ہوں۔ اصل میں 1347 اکتوبر کے راؤنڈ اباؤٹ بلیک سی سے بہت لمبا فاصلہ طے کر کے کچھ تاجر جہاز سسلی کی بندرگاہ پر پہنچے۔ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان جہازوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب جہاز کنارے پر تو لگے لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد لوگ خود جہاز میں چڑھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ماجرا کیا ہے۔ جہازوں میں لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کی لاشیں ملی، ان میں سے کچھ لوگ زندہ بھی تھے جن کی حالت بہت زیادہ ابتر تھی۔ دراصل وہ اموات پلیگ کی وجہ سے ہوئی تھی جسے تاریخ میں بلیک ڈیتھس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پلیگ جہازوں پر سوار ہو کر یورپ آیا اور آہستہ آہستہ یورپ کے تمام حصوں میں پھیل گیا اور وہاں کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یورپ میں بلیک ڈیتھس آنے سے پہلے یا پھیلنے سے پہلے یورپ کی کیا کنڈیشن تھی۔ اصل میں 1315 میں ہی یورپ میں بہت زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ 1310 سے لے کر ہی یورپ کا موسم لگاتار خراب چل رہا تھا اور اس سے کاشتکاری بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ دوسری طرف یورپ کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور 1315 میں عموماً جس موسم میں بالکل بارشیں نہیں ہونی چاہیے اسی موسم میں لگاتار بارشیں ہونے لگی اور سردی کا موسم طول پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے فصلیں پوری طرح تباہ ہو گئی اور اناج کی قلت اس قدر بڑھ گئی کہ جن کے پاس اناج تھا انہوں نے اس کی قیمت کو 300 گنا بڑھا کر بیچنا شروع کر دیا اور جن کے پاس اناج نہیں تھا وہ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس ٹائم میں لاکھوں لوگوں کی تڑپ تڑپ کے بھوک سے موت ہو گئی۔ اس ٹائم میں یورپ اتنا سٹیبل نہیں تھا، پاورٹی بہت زیادہ تھی تو لوگ غربت کی وجہ سے بھوک سے مرنے لگے۔ اتنی بڑی مصیبت سے نکلنا آسان کام نہیں تھا لیکن پھر بھی یورپ کسی نہ کسی طرح اس سے نکل رہا تھا کہ بلیک ڈیتھس نے آ کر انہیں آ گھیرا۔ بلیک ڈیتھس کو دنیا کی تاریخ میں سب سے خطرناک وبا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ وبا چین سے آئی تھی یورپ میں۔ چین میں یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا یہ ابھی راز ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اس دور میں چین میں کئی بار یہ پلیگ پھیلا۔ لیکن 1314 کے بعد ایک بار پھر سے یہ پلیگ چین میں آیا، لیکن اس بار یہ صرف چین کی سرحد تک محدود نہیں رہا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی تباہ کر دیا۔ تجارت میں سہولت کے حوالے سے ایشیا اور یورپ کے بیچ صدیوں پہلے سلک روڈ بنایا گیا تھا۔ سلک روڈ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس راستے سے سلک کی تجارت کی جاتی تھی۔ 14ویں صدی میں چین میں جب یہ پلیگ آیا تو اسی راستے یہ پلیگ یورپ پہنچ گیا۔ یہ پلیگ پھیلانے والے جراثیم کالے چوہوں کے ساتھ 1346 میں سامان کے بھرے ہوئے جہازوں میں آ کر سوار ہو گئے۔ اس سامان کو اٹلی کے سسلی پورٹ کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ تو کالے چوہوں میں یہ جراثیم جہاز پر سوار ہو گئے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ کئی لوگوں کی اس سے ڈیتھ ہو گئی اور بہت زیادہ لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سسلی کی بندرگاہ تک پہنچتے پہنچتے یہ جہاز قبرستان بن چکے تھے اور جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو بہت زیادہ لوگوں نے ان کو اس جہاز سے نکالا اور مرے ہوئے لوگوں کو بہت مشکل سے باہر نکال کے گڑھے کھود کے ان میں دفن کیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ پلیگ پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیل گیا اور وہاں کے لوگوں کی جانیں جانے لگی۔ لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، جگہ جگہ قبریں کھودی گئی اور لوگوں کو جیسے تیسے ان میں دفن کیا گیا۔ کیونکہ اموات کا ریٹ بہت زیادہ تھا تو انڈیویجولی قبریں کھودنا بہت مشکل تھا، اس لیے بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان لوگوں کو ان میں دفن کیا گیا۔ پلیگ پھیلنے کے بعد وہاں پہ خوف و ہراس اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگوں نے خود کو اپنے گھروں میں بند کر لیا۔ لوگ آپس میں بات نہیں کرتے تھے، جو لوگ بیمار ہو جاتے تھے اس کے کپڑوں تک کو کوئی نہیں چھوتا تھا، یہاں تک کہ پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، بھائی بھائی، باپ بیٹے، میاں بیوی آپس میں بھی کٹ کے رہ گئے تھے۔ رشتوں میں دوریاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اصل میں یہ کرنٹین کا کانسیپٹ اسی دور سے شروع ہوا تھا
اور بادشاہ بھی اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ پلیگ 1342 میں کم ہوا، اس کا اثر ختم ہونا شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے خود کو بیمار لوگوں سے دور کر لیا تھا۔ لیکن اس پلیگ نے یورپ کے اوپر بہت برا اثر ڈالا۔ یورپ کی آدھی آبادی ختم ہو گئی اور یورپ تقریباً سنسان ہو گیا۔ یورپ کی عمارتیں اور فیکٹریاں خالی ہو گئی۔ اتنی زیادہ اموات کی وجہ سے ورکرز بھی بہت زیادہ کم ہو گئے اور فیکٹریوں میں کام بند ہو گیا۔ فیکٹریوں کی مشینیں جو بہت عرصے خالی پڑی رہی تھیں ان کو بالآخر استعمال میں لایا گیا اور آہستہ آہستہ کام شروع کیا گیا۔ اب کیونکہ ورکرز بہت زیادہ کم ہو گئے تھے تو مزدوری بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، اور مزدوری مہنگی ہونے کی وجہ سے فیکٹریوں میں بننے والا سامان مہنگا بکنے لگا۔ لیکن کھانے پینے والی چیزوں کی قیمت نہیں بڑھی کیونکہ آبادی کم تھی اور اناج زیادہ تھا۔ یورپ نے آہستہ آہستہ خود کو سٹیبل تو کر لیا، لیکن انہیں واپس ٹریک پہ آنے پہ سینکڑوں سال لگ گئے کیونکہ بلیک ڈیتھس نے وہاں پر بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں پیزنٹس ریوولٹ پہ بناؤں گی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔